یہ جو جسم ہے نا، یہ باڈی روح اور جسم کا ایک مجموعہ ہے. انسان اور ہے، انسانیت اور ہے، روح اور ہے، روحانیت بولیے روحانیت اور ہے. عزیزان محترم، مسلمان بننا اور ہے، مسلمان ہونا، مسلمان بننا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے. عزیزان محترم، مجھے ایک بات بتائیے، جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی طبیب کے، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب آپ کی روح بیمار ہوتی ہے تب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے. آپ کہیں گے جناب غلام سرور تم بڑی انوکھی بات کرتے ہو، کیا روح بھی بیمار ہوتی ہے؟ کیا روح بھی بیمار ہوتی ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال پکار کے کہتے ہیں کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان. صرف لباس سفید کلر کا پہن لینے سے انسان کا دل پاک نہیں ہوتا ہے جناب. صرف پگڑی باندھ لینے سے دل پاک نہیں ہوتا ہے. دل کیسے پاک ہوتا ہے ہم وہ آپ کو سناتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب تک انسان کا دل پاک نہیں ہو وہ پاک ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. ابلیس بھی وضو کے بارے میں جانتا تھا، ابلیس بھی نماز پڑھتا تھا، ابلیس بھی سجدہ کرتا تھا. عزیزان محترم، تو روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے روح کی بیماری. جب کسی انسان کی روح جب بیمار ہو جاتی ہے، آتما جب بیمار ہو جاتا ہے، پوری سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آپ اس مجلس میں آئے ہیں، کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ پیغام لے کر کے جائیں. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر نیک بات صدقہ ہے. کہ سبحان اللہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کو نصیحت کرو، اس لیے کہ مومنوں کا نصیحت کرنا یہ اس کو فائدہ دے گا. کہو سبحان اللہ. اور یہاں آپ اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا تَلَيْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن کی باتیں وہ سنا کرتے ہیں اہل ایمان والے، ان کے ایمان تازہ ہو جاتا، اضافہ ہو جاتا. کہو سبحان اللہ. عزیزان محترم، جب روح بیمار ہو جاتی ہے، پوری سوسائٹی کی سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اسی لیے جسم جب بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جاؤ. اب جب روح بیمار ہو تو کہاں جاؤ؟ کہیے سبحان اللہ. جب روح بیمار ہو جائے کہاں جاؤ گے؟ یاد رکھیے، جب روح بیمار ہو جائے تو فوراً جاگ جائیے، فوراً ہوش میں آ جائیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تیرا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تیری مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ تیرا لباس دیکھتا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے تیرا دل کتنا پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. تیرا دل کتنا پاکیزہ ہے. تو عزیزان محترم، جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، جب روح بیمار ہو جائے تو فوراً جاگ جاؤ. عزیزان محترم، ایک بات مجھے بتائیے، جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے پانی اچھا نہیں لگتا. جسم بیمار ہوتا ہے تو پانی کڑوا لگتا ہے جناب. جسم بیمار ہوتا ہے، اچھی غذا بری لگتی ہے، اچھا کھانا برا لگتا ہے. پتا کیا چلا کہ جب جسم بیمار ہو تو پانی کڑوی لگتی ہے، اور جب حق بات کسی کو کڑوی لگ جائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. حق بات کڑوی لگ جائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. کیا مطلب ہوا؟ جب انسان سیدھی راہ کو چھوڑ کر جھوٹی راستہ اختیار کر لے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. جب انسان ذکر خدا کی جگہ تاش کے پتے کھیل رہا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. جب انسان حلال نعمتوں کی بجائے شراب پی رہا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. جب انسان حلال کھانے کی بجائے سود کھا رہا ہو، حرام کھا رہا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. جب انسان جوڑنے کی بجائے ایک دوسرے سے کٹ رہا ہو، ایک دوسرے سے کٹ رہا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. جب انسان محبتوں کی بجائے نفرتوں کی بولی بول رہا ہو، سماج کے اندر میں نفرت کا زہر بول رہا ہو، ملک کی سالمیت کو، ملک کے امن و امان کو برباد کر رہا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. عزیزان محترم، اور آگے بڑھیے، جب انسان بیوی کو چھوڑ کر کے کسی خیر عورت سے ناجائز تعلقات قائم رکھے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. عزیزان محترم، جب انسان
عاشق مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے غدار مصطفیٰ بن جائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ جب انسان کے کان میں اذان کی آواز آ جائے اور مسجد نہ جائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ عزیزان محترم، کہاں تک ہم آپ کو گنائیں کہ روح بیمار ہے، روح بیمار ہے۔ اب اس کا علاج ہم بتاتے ہیں، کہو سبحان اللہ، آواز آئی سبحان اللہ کی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، جب جسم بیمار ہو تو ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، جب جسم بیمار ہو کسی حکیم کسی طبیب کے پاس جاؤ، مگر جب روح بیمار ہو جائے تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ بلکہ کسی زندہ ولی کامل کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، کسی مرشد کامل کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ آنا چاہتے ہو تو باغماری کی سرزمین پر زندہ ولی کامل کی شفا خانے میں آ جاؤ، کہو سبحان اللہ، روحانی ہاسپٹل میں آ جاؤ، کہیے سبحان اللہ، روحانی ہاسپٹل میں آ جاؤ۔ جب روحانی ہاسپٹل میں آؤ گے، جب روحانی ہاسپٹل میں آپ آئیں گے تو وہاں سے علاج شروع ہوگا، کہیے سبحان اللہ، وہاں سے علاج آپ کی شروع ہوگی، روح کی گندگی دور کی جائے گی۔ وہاں سے کیا علاج ملے گا، وہاں سے کیا میڈیسن ملے گا آپ کو، کیا دوا آپ کو ملے گی؟ تو میرے مرشد اللہ والوں کی چوکھٹ سے یہ میڈیسن دیتے ہیں، دنیا کی ایجاد کردہ میڈیسن نہیں بلکہ رب کے کلمہ کی میڈیسن، کہو سبحان اللہ۔ وہ میڈیسن کیا ہے، وہ دوا کیا ہے جو روح کی بیماریوں کا علاج ہے؟ تو وہ دوا کیا ہے؟ ہم سب مل کے پڑھو، دنیا کو بتاؤ، اے دنیا والوں ہماری روح بھی اچھی ہے، ہمارا جسم بھی اچھا ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ دوا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ دوا اور میڈیسن روحانی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ دوا کیا ہے؟ کلمہ سکون ہے، قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ دوا کیا ہے؟ کلمہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور وہ دوا کیا ہے؟ وہ دوا سورہ فاتحہ ہے، کہیے سبحان اللہ، جو شفا ہی شفا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو شفا ہی شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما هو الشفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن شفا ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں، یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، کہیے سبحان اللہ، یہ شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو میرے مرشد نے کیسی دوا دی؟ شفا والی دوا دی، سورہ فاتحہ والی دوا دی کہ ہر نماز کے بعد جو ہے 3 مرتبہ ہو یا 5 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کرو، کہو سبحان اللہ۔ اور کتابوں میں آتا ہے مسلمانوں کہ جس نے ہر روز 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینے، روح کی گندگی ٹھیک ہو جائے گی، روح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور روح کو چھوڑو جناب، اگر جسمانی بیماری ہو تو قرآن جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد میڈیسن میرے مرشد کیا دیتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد، اللہ پڑھو نا جناب، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی اسے مکمل قرآن پاک کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میرے مرشد جو ہے روحانی ہاسپٹل سے، باغماری کی روحانی ہاسپٹل سے، وہ دنیا والوں کو، اس امت کو کیسی دوا دے رہے ہیں؟ عزیزان محترم، کوئی انسان تعویذ لکھ کر کے، قرآنی آیات سے لکھ کر کے دوا دیتا ہے، مگر میرے مرشد کیا دیتے ہیں وہ سنیے، وہ قرآنی تعویذ دیتے ہیں، نہ اس میں زعفران ہوتی ہے، زعفران بوجھتے پارو نا، نہ وہ زعفران کی ملاوٹ ہوتی ہے بلکہ وہ مکمل رب کا کلام ہوتا ہے۔ اور روحانی شفا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ رات کو سوئے 3 مرتبہ، اللہ کے نبی جب بستر پہ جاتے 3 مرتبہ سورہ ناس سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھ لیتے، دونوں ہاتھوں پہ پھوک مارتے، سر سے لے کر کے پاؤں تک پھیر لیتے، کہو سبحان اللہ، پھیر لیتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جو یہ عمل کرے گا، کوئی جادوگر اس پہ جادو چلائے گا تو جادو چل سکتا، بولو کوئی جادو چل سکتا نہیں۔ تو میرے مرشد کیا دے رہے ہیں؟ کون سی میڈیسن، کون سی دوا؟ روحانی دوا، روحانی دوا۔